لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ عمران سورہ نساء کی آیت نمبر 18 کو آپ کے سامنے پڑھا گیا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور گزشتہ آیت میں توبہ کے قبولیت کے 2 شرائط کو بیان کیا گیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کن کن لوگوں کی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کی شرائط کو بیان کیا. آپ اس بات کو جان لیں انسان گناہوں کا پتلا ہے. گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. کل بنی آدم خطاء، آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہونے پر توبہ کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے توبہ کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ میرے بندے ضرور گناہ کریں گے، تو میں ان کی گناہوں کی معافی کے لیے کوئی ایسا سسٹم بناؤں جس سے میرے بندے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی گناہوں کی معافی کے لیے اس توبہ کے سسٹم کو بنایا تاکہ بندہ جب کبھی گناہ کرے اور گناہ کا فوری اسے احساس ہو تو بندہ اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگے. لیکن بس اوقات انسان کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کی توفیق جہاں پر انسان کو ملتی ہے وہیں پر انسان کو توبہ کی قبولیت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. بس اوقات انسان کچھ ایسی غلطیاں کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو توبہ قبول نہ ہونے کے کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کی موجودگی میں انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. آئیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برائی کے کام کرتا ہے، غلطیوں کے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور اتنے گناہ کے کام کرتا ہے، اتنی برائیاں کرتا ہے اور برائی کرنے کے بعد توبہ کرنے میں اتنی تاخیر کرتا ہے. بس اوقات بعض لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ بعد میں کل دیکھا جائے گا، توبہ کل کریں گے، چلو آج زندگی ہے جو چاہے عیش کر لو، کل دیکھا جائے گا، کل کے دن توبہ کریں گے. بعض لوگ توبہ کو ٹال دیتے ہیں، ارے کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا. تو توبہ کے سلسلے میں ٹالنے کی جو عادت ہے یہ بہت بری عادت ہے. تو اللہ نے کہا اللہ کے پاس ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کے کام کرتے ہیں اور توبہ کو اتنا ٹالتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، موت جب ان کے قریب آ جاتی ہے، جب موت کا غرغرہ جب ان کے پاس آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب توبہ کرتے ہیں، اب توبہ کی توفیق ان کو ملتی ہے. زندگی میں گناہ ہونے کے بعد فوری توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ کو اتنا ٹال دیتے ہیں کہ موت کا جو غرغرہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے. اور انی تبت الآن، اب بندہ کہتا ہے کہ میں توبہ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ایسی لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جبکہ آپ کے حلق میں آپ کی روح اٹک رہی ہے، غرغرے کی آپ حالت میں ہیں، سکرات کی آپ حالت میں ہیں، ایسے وقت میں اگر آپ توبہ کرو گے تو اللہ کی توبہ قبول نہیں کرے گا. تو انسان کو چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے غرغرہ جو آتا ہے اس سے پہلے اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے پاس توبہ قبول ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ بندے کو غرغرہ نہ آئے۔ غرغرہ سے مراد آپ کی جو روح جب حلق میں آ کر اٹکتی ہے، جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی بھی اندر نہیں جاتا ہے، تو وہ غرغرے کی حالت ہوتی ہے۔ تو غرغرے کی حالت میں اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جی، تو غرغرہ آنے سے پہلے ہی آدمی توبہ کر لے۔ تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بندے کو موت کا بالکل وقت قریب آتا ہے اور غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے بندہ، ایسے وقت میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ لوگ جن کی موت کفر پر ہو، زندگی پوری کفر پر گزری اور ان کی موت بھی کفر پر ہو، تو کافر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ کافر توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ، بعض لوگ بولتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے موت کو دیکھ کر انسان جو ہے بخار کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، کچھ ایسا کہتے ہیں نا۔ تو انسان بعض ایسا ہوتا ہے کہ موت کو دیکھ کر توبہ کرنے کی تیار ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے تو انسان جو ہے توبہ کرنے کی تیار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال آپ کے سامنے بتا دوں کہ فرعون جو اس زمین کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ ہے اور سب سے بڑا بغاوت کرنے والا، یوں سمجھیے کہ اپنے روئے زمین پر اپنے آپ کو رب کہنے والا یہ فرعون زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا رہا، اپنے آپ کو وقت کا رب کا دعویٰ کیا۔ اس فرعون کے بارے میں آتا ہے جب یہ غرق ہونے کے قریب تھا، دریا میں غرق ہو رہا تھا، اس وقت اس نے فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھا۔ اللہ نے اس منظر کو سورہ نمل کی آیتوں میں اللہ نے ایسے بیان کے کہا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب فرعون غرق ہونے کے قریب میں تھا کہا قَالَ آمَنْتُ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ دیکھیے یہاں پر موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اسے چانس نہیں ہے اب کہ میں بچ سکتا ہوں، موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس سے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں اپنے آپ کو معبود کہنے والا موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہہ رہا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لایا جو اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ فرماتے آلان وقد عصیت من قبل، ارے اب توبہ کر رہا ہے، اب توفیق ملی، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمارا نافرمان تھا۔ میں نے کہا نہیں، ہم جانتے ہیں تو نافرمان ہے، ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ حَتَّى تَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے کہا فرعون ہم تیری لاش کو، تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے، تیری لاش کو، تیرے بدن کو ہم ایسے ہی دنیا میں چھوڑ دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، لیکن تیرے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تیری موت، تیری لاش عبرت کا سامان بنے۔ اور آج ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو لاش کو، اس کی باڈی کو نہ پانی نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، آج بھی اس کی باڈی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ وہ انسان، ہر وہ انسان جو دنیا میں اللہ کی مخالفت کرتا ہے، رب کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فرعون کے اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنایا تاکہ انسان یہ دیکھ لے کہ اگر عبرت کرے گا تو اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ نے کہا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اللہ نے کہا اگر کسی انسان کی موت کفر پر ہوگی تو پھر اللہ اس کی ایسی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اس بات کو بھی آپ جان لیں، اگر کسی انسان کی موت کفر پر ہوگی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ زمین بھر کا بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ زمین بھر کا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نجات نہیں ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت قیمتی چیز ہے، انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے توبہ۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی میں توبہ اچھے انداز سے کرے۔ اور یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے. اس میں سے ایک چیز ہے، آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، سورج مشرق سے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں. ٹھیک، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دابۃ الارض جو ایک جانور آنے والا ہے قیامت قریب، دابۃ الارض، اگر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں. تیسری چیز، ابھی دجال کا جو فتنہ ہے، دجال جو آنے والا ہے، اس کو بھی آپ آنے سے پہلے اپنی توبہ کر لیں. ورنہ اگر سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دجال کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دابۃ الارض کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا. یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، دابۃ الارض، دجال اور سورج کا مشرق سے بجائے مغرب سے طلوع ہونا. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کی ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جن کی موت کفر پر ہوتی ہے، جو توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے بطور انجام دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تھی اس آیت کی تفسیر جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ صحیح معنی میں عمل توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.